السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا کہ نبی امی کی کیا معنی ہے؟ گو کہ میں ان آیتوں کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن شاید جن لوگوں نے سورہ اعراف کا درس نہیں سنا تو ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، اس لیے یہ سوال پھر آیا ہے کہ نبی امی کو سمجھا دیا جائے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے میں اس سے واضح کروں گا، اور آخر میں یہ وضاحت کر دوں گا کہ یہ آیتیں کس طرح ہمیشہ قابل عمل قابل ہدایت رہتی ہے۔ تو اس کے لیے سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 157 اور 158 یعنی 7 کی 157 اور 158۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ہمارے رسول محمد نبی امی کی، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں، وہ انہیں حکم دیتا ہے بھلائی کا اور انہیں روکتا ہے برائی سے، اور ان کے لیے حلال کرتا ہے پاکیزہ چیزیں اور ان پر حرام کرتا ہے ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان کے سروں سے بوجھ اور ان کی گردنوں سے طوق جو ان پر تھے۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی حمایت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں پر اور زمین میں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، سو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ جو ایمان رکھتے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ، یہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے جو قابل فہم ترجمہ ہے کہلاتا ہے۔ افسوس کی بات یہی ہے کہ ان سب نے امی کا ترجمہ جاہل کر دیا یا پھر امی کو ایسے ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ یہی سمجھیں کہ ہم جہالت سے باہر نہیں نکلے۔ بعض لوگ امی کا ترجمہ ماں والی کرتے ہیں، تو بغیر ماں کے کون پیدا ہوا ہے؟ ماں تو سبھی کی ہوتی ہے، تو یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں بیٹھتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کیا ہدایت دینا چاہ رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، اس کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے پہلے اس کی فہم حاصل کرتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، اس کے بعد وضاحت بعد میں۔ الذین، وہ لوگ، یتبعون، وہ جو اتباع کرتے ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، الرسول النبی الامی۔ اب یہاں پر رسول النبی الامی ہے تو یہ لوگ بریکٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہیں کہ شاید انہی کی بات ہے۔ امی کا ترجمہ کیونکہ یہ حافظ نظر احمد صاحب نے نہیں لکھا ہے، انہوں نے امی ہی کر دیا ہے، اکثر لوگ جاہل اس کا ترجمہ کرتے ہیں جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ الرسول ہے، الف لام کے بغیر رسول نہیں ہے۔ الرسول جہاں بھی آیا ہے قرآن میں یہ اللہ کے رسالے کے لیے آیا، یعنی قرآن ہی کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح النبی ہے، نبی کہا جاتا ہے خبر دینے والے کو، تو النبی خاص خبر دینے والا، اور امی کا ماخذ جو وہ ہے، امم اس کا ہے، الف میم میم، تو اس مادے سے جو الفاظ آئے ہیں امی، اس کا مطلب ہے ماخذ والا، یعنی وہ اصل بنیاد جڑ جس سے اخذ کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے امم۔ تو امی ماخذ والا۔ الذی، وہ جو کہ یجدونہ، اسے وہ پاتے ہیں، مکتوباً، پابند کیا ہوا، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ، یہاں لفظ توریت نہیں جو انہوں نے توریت کر کے پھر روایت گھسڑ دے کہ توریت کو کیا ہے، اس کے لیے پھر غیر اللہ کی کتاب کا سہارا لیں۔ تورات اللہ کہتا ہے شرعی احکام کو، تو شرعی حکم میں، شرعی احکام میں، والانجیل، اور اس کے خوشکن نتائج میں، یامرہم، وہ انہیں معاملہ دیتا ہے، بالمعروف، پہچان کروائی ہوئی کا، اور یہ پہچان قرآن کے اندر ہی ہے، قرآن سے باہر کی پہچان نہیں ہوگی۔ وینہاہم، اور وہ انہیں باز رکھتا ہے، عن المنکر، خاص اجنبیت کے بارے میں، یعنی جس بات کا حکم قرآن میں ہے ہی نہیں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ قرآن سے اجنبیت کی بات ہے۔ وَيُحِلُّ، اور وہ اپنانے کو کہتا ہے یا اپنواتا ہے، یعنی حلال کرواتا ہے، لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے
خاص پسندیدگی، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور چھڑواتا ہے ان پر ناپسندیدگی، وَيَضَعُ وضع کہتے ہیں مکمل کر کے دینے کو، اور وہ بنا کر دیتے ہیں، مکمل کر کے دیتے ہیں، انہم اپنے بارے میں، ان کے بارے میں، سرہم، یہ الف صاد رے جو ہے، اسر کا مطلب ہوتا ہے محکومی، یعنی آپ کسی کی حاکمیت کے اندر آ رہے ہیں، محکومیت کے اندر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے والاغلال، اغلال وہ توق، وہ پھندا جو خود اپنے گلے آپ ڈال رہے ہیں، اللہ نے نہیں کہا ہے لیکن اللہ کا نام لے کر اپنے اوپر آپ وہ توق ڈال رہے ہیں، اپنے اوپر وہ پابندیاں لگوا رہے ہیں۔ التی وہ جو کہ کانت علیہم ان پر وہ تھے، فالذین آمنوا بہ بس جو لوگ مان لیے اس کتاب کے ذریعے، یہی کا صیغہ اسی کتاب کی طرف جا رہا ہے، وَعَزَّرُوهُ اور اس کی حمایت کیا، عذر کہتے ہیں حمایت کو، تعظیم کو، وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی یعنی اتباع کیا انہوں نے خاص روشنی کی جو کہ انزل معہ نازل ہوا اس کے ساتھ، سامنے آیا اس کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہم المفلحون وہی کامیاب ہوں گے۔ قل یا ایھا الناس کہو اے لوگو، انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا پیغام دینے والا ہوں، الیکم تمہاری طرف جمیعا اکٹھے، الذی لہ وہ جو کہ اسی کے لیے ملک السماوات والارض بلندیوں اور پستی کا اختیار، لا الہ نہیں ہے کوئی حاکم الا ہوا صرف وہی، یحیی و یمیت وہ احیا کرتا ہے اور وہی مردنی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ پس مان لو اللہ کو، ورسولہ النبی الامی یعنی ماخذ والے خاص خبر کے پیغام دینے والے کی، الذی یؤمن باللہ وہ جو کہ وہ مان لے اللہ کو، وکلماتہ یعنی اس کے کلمات کے ذریعے، اس کی باتوں کے ذریعے، واتبعوہ اور وہ اس کی اتباع کرے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو، تاکہ تم راہ پالو۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو اس کا پہلے رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آیت کس طرح ہمیشہ قابل اتباع ہے، قابل ہدایت ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں وہی باتیں موجود ہیں جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مخصوص دور، کسی مخصوص وقت یا کسی مخصوص خطے یا کسی مخصوص شخص کے لیے ہو۔ تو آئیے پہلے رواں ترجمہ سن لیں۔ جو لوگ الرسول یعنی القرآن کے ماخذ والے خبر کی اتباع کرتے ہیں، جو وہ اسے اپنے پاس احکام شریعت اور اس کے خوشکن نتائج میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں پہچان کروائی ہوئی کا معاملہ دیتے ہیں اور انہیں اجنبیت کے بارے میں باز رکھتے ہیں، اور ان کے لیے پسندیدگی اپنانے کو کہتا ہے اور ناپسندیدگی ان پر چھڑواتا ہے۔ ان کے بارے میں ان کا محکوم ہونا یعنی ان کا توق وہ جو کہ ان پر تھی بنا کر دیا۔ بس جن لوگوں نے اس کے ذریعے مانا اور اس کی حمایت یعنی تعظیم کی اور اس کی مدد کی، یعنی انہوں نے روشنی کی اتباع کی جو کہ اس کے ساتھ سامنے آیا، یہی لوگ وہی کامیاب ہوں گے۔ کہو اے انسانوں بے شک میں تمہاری طرف اکٹھے اللہ کا پیغام دینے والا ہوں، وہ جو کہ اسی کے لیے بلندیوں اور پستی کا اختیار ہے، کوئی حاکم نہیں ہے صرف وہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ بس اللہ کو مانو یعنی اس کے ماخذ والے خبر کا پیغام دینے والے کو، جو وہ اللہ کو مانے یعنی اس کی باتوں کے ذریعے اور اس کی اتباع کرے تاکہ تم ہدایت پاؤ یا ہدایت حاصل کرو۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے دیکھیے بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں ہدایت کیا ہے اور کس دور کے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے اور کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں خاص ماخذ کے، خاص خبر والے کے، خاص پیغام دینے والے کے، سب میں الف لام لگا ہوا ہے، یعنی رسول پیغام دینے والا، نبی خبر دینے والا اور امی ماخذ والا، تو وہ خاص ماخذ کے، خاص خبر کا، خاص پیغام دینے والا نہیں، کیونکہ اصل ماخذ اللہ کی کتاب ہے جس کو بنیاد پکڑا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کم از کم قرآن کا انکار تو کوئی نہیں کرتا۔
اختلاف ہے ان کی احادیث کی کتاب پر، اختلاف ہے ان کے فقہ کا، اختلاف ہے ان کے سمجھ کا، لیکن قرآن پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے اتباع جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی ہوگی، اور اللہ کی کتاب میں ہی خاص خبر موجود ہے، ماخذ والی خبر موجود ہے، جس سے اخذ کیا جائے، جس سے سب کچھ نچوڑ لیا جائے۔ تو وہ لوگ جو اس خاص ماخذ والے خبر کے پیغام کی اتباع کرتے ہیں اور وہ اسے اپنے پاس لکھا ہوا بھی پاتے ہیں، کہاں؟ شرعی حکم میں، اللہ کی کتاب میں ہی شرعی احکامات موجود ہیں، اس کے خوشکن نتائج بھی اسی کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ جو التورات ہے خاص شرعی احکام کو کہا جاتا ہے، اور الانجیل اس کے خاص خوشکن نتائج کو کہا جاتا ہے، یہ کسی الگ سے کتاب کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پہچان کروائی ہوئی کا معاملہ دیتے ہیں، یعنی معاملہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب سے ہی ہر معاملے کی پہچان کروائی جائے گی۔ ہمارا ہر معاملہ، ہر عمل، اس کی پہچان قرآن سے ہونی چاہیے۔ اگر قرآن میں اس کی پہچان نہیں ہے، وہ عمل قابل اتباع نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی تفصیل بھی دیا ہے، اسی کی اتباع ہے، اسی کو معروف کہا گیا ہے۔ جو اللہ کا حکم نہیں، اس کی اتباع بھی نہیں، اس کی پہچان بھی نہیں ہے قرآن میں، لہذا اس کے پیچھے بھی نہیں چلنا۔ تو وہ معاملات دیتے ہیں پہچان کروائی کا، اور وہ باز رکھتے ہیں اجنبیت کے بارے میں۔ منکر جو ہے دراصل اجنبیت کو کہا جاتا ہے، اسی لیے انکار کو بھی منکر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اجنبیت اختیار کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں پتا۔ تو قرآن میں اصل میں جو پہچان کروائی گئی ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو قرآن میں حکم ہی نہیں، جو قرآن کے لیے اجنبی والا معاملہ ہے، اس سے باز رہنا ہے۔ جب اس طرح کریں گے تو ہوگا کیا کہ ان کے لیے پسندیدگی اپنانا ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے اپنے پسند کی چیز اپنا لو۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کھانے والی چیز حرام نہیں ہے، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کسی کو بھی تم حرام حلال کیوں ٹھہراتے ہو؟ حرام حلال ٹھہرانا تو اللہ کا کام ہے، وہ کیوں اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو؟ تو اللہ نے کچھ بھی حرام قرار نہیں دیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں آپ کھائیں کیونکہ سب حلال ہے، ایسا نہیں۔ آپ کو جو پسند ہے وہ آپ کھائیں، جو آپ کو نہیں پسند نہیں کھائیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہو آپ اسے نہ کھائیں تو اس کو حرام قرار دے دیں۔ اب مثال کے طور پر شوگر کے مریض ہیں تو خاص طور پر ان کو مٹھاس سے، چینی سے روکا جاتا ہے، ان کے لیے چینی حرام ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ یہ اللہ نے حرام نہیں قرار دیا، ان کی صحت کی وجہ سے، ان کی ناسازی کی وجہ سے، اس کے نقصانات کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس پر حرام قرار دیا ہے، اور وہ اس کا اختیار ہے، لیکن اللہ نے حرام قرار نہیں دیا۔ جو استعمال کر سکتا وہ کرے، جو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے، زندگی بچانا آپ کے اختیار میں۔ تو وہ اپنائیں گے اس میں اپنے لیے ہر پسندیدہ چیز، اور چھڑوا دیا جائے گا ان پر ہر ناپسندیدگی، جو بھی انہیں ناپسندیدہ وہ چھوڑ دیں۔ ایک عام سی مثال دوں کہ کریلا بہت اچھی سبزی ہے، اکثریت اسے ناپسند کرتی ہے کڑوے پن کی وجہ سے، نہیں کھاتے ہیں۔ تو کیا کریلا حرام ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ 90% لوگ اسے اپنے اوپر حرام قرار رکھے ہیں، نہیں کھاتے ہیں اس کے کڑوے پن کی وجہ سے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اسے حلال کریں یا آپ اسے حرام ٹھہرائیں۔ آپ کو پسند ہے آپ کے لیے حلال ہے، آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ نے اس کو حرام یا حلال قرار نہیں دیا ہے۔ یعنی اللہ نے نہیں کہا کہ یہ تم پر حرام ہے کہ اسے حلال کرنا ہی نہیں ہے، یا ایسا نہیں کہ حلال ہے اس لیے اسے لازمی کھانا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو پسندیدہ وہ اپنانا ہے، اور جو ناپسندیدہ وہ آپ چھوڑ دیں، لیکن اس ناپسندیدگی کی وجہ سامنے ہونی چاہیے کہ کس وجہ سے، کیا اس سے انسانیت کو کوئی نقصان نہ ہو، اس سے اللہ کے احکامات پر کوئی زد نہ پہنچ رہی ہو، اس سے کہیں کوئی بدعت ظاہر نہ ہو رہی ہو، اس میں اللہ کی حاکمیت کو کہیں چیلنج نہ کیا جا رہا ہو، پھر تو وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جو انہوں نے وضع کر رکھا اپنے اوپر ایک محکومی، اپنے اوپر خود ایک محکومی اختیار کر رکھا ہے،
اب مثال کے طور پر حج کرنا، یہ محکومی اختیار کر رکھا ہے کہ اتنی دولت ہو، اتنا کچھ ہو تو وہ جائے اور حج کرے، جس کے پاس نہیں ہے وہ جا ہی نہیں سکتا، نہیں اللہ امیروں کا، غریبوں کا تو ہے ہی نہیں۔ پھر کسی غریب کو کوئی امیر حج کروا دے تو اس کو بھی ثواب، اس کو بھی ثواب، یعنی ایک عجیب گورکھ دھندا بنا رکھا ہے کہ ہر طرف سے عمرہ کو نوازا جا رہا ہے، پیسے بٹورنے کے لیے کام ہو رہے ہیں۔ اس میں اللہ کے احکامات کہاں ہیں کہ اس طرح سے حج کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے؟ تو یہ جو انہوں نے اپنی اوپر محکومی خود سے بنا لیا، وضع کر لیا ہے، اپنے اوپر بنا کر طاری کر لیا ہے، اللہ نے نہیں کہا ہے، اور وہ توق بن گیا ہے، وہ آپ کے گلے کا پھندا بن گیا ہے، اس کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گزارا ہی نہیں ہے۔ عام تصور ہے کہ حج کر لیا تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، یعنی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس گناہ بخشوانے کے چکر میں بیچارے عمر بھر کی کمائی لٹا دیتے ہیں، نہ اللہ کے اس کا کوئی اجر، نہ انسانیت کو اس کا کوئی فائدہ، سوائے اس کے کہ گھومنے پھرنے کا ایک یاترا ہو جاتا ہے، اور فائدہ سعودین حکومت اٹھاتی ہے مذہب کے نام پر۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا، نہ اللہ نے کوئی نقشہ دیا کہ فلاں جگہ جا کر یہ کرو۔ تو یہ جو انہوں نے اپنے اوپر محکومی بنا رکھا اور ایک توق بنا لیا ہے، وہ جو ان پر موجود ہے تو انہوں نے اپنے طور پر خود یہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے یہ الگ ہو جائے گا کب؟ جب فالذین آمنوا بہ، پس جن لوگوں نے مان لیا اس کے ذریعے، جب انہوں نے رسول النبی الامی کو مان لیا، یعنی کہ وہ ماخذ والی خبر خاص پیغام سے لینا، قرآن سے لینا، قرآن سے جب وہ مان لیں گے تو اس قرآن کے ذریعے جب وہ ماننے والے ہوں گے اور اس کی وہ عزت کریں گے، یعنی تذر کا مطلب حمایت بھی ہے، تعظیم بھی ہے، تو یعنی اس کی ایک تعظیم ہے، اس کی عزت ہے اور اس کی حمایت ہے۔ جب آپ عزت کریں اس کی حمایت بھی کریں گے تو پھر اس سے آپ کی مدد بھی ہوگی، کیونکہ اللہ نے جو کہہ رکھا ہے کہ ایسا عمل کرو گے یہ نتیجہ ملے گا، تو وہ مدد جب ہی ہوگی جب آپ اس کے مطابق کریں گے۔ آگے اللہ خود اس کی وضاحت کر دے رہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یعنی اتباع کرو گے اس خاص روشنی کی جو اس کے ساتھ سامنے آیا، یعنی جیسے ہی آپ نے رسول النبی الامی کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو آپ کے پاس وہ روشنی آ گئی کہ اس کے ساتھ آپ چلیں تو پھر اللہ کی مدد بھی رہے گی، حمایت بھی رہے گی۔ اور پھر اللہ انہی کو کہتا ہے کہ یہی لوگ وہی کامیاب ہونے والے ہیں، انہی کو کامیابی ہے، وہی کامیاب ہوں گے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، تو دراصل یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، جو اللہ کی کتاب سے ہدایت کو سمجھیں گے، شرعی احکام بھی اسی سے سمجھیں گے، اس کے خوشکن نتائج بھی اسی سے سمجھیں گے، اور وہ انہی عمل کو اپنائیں گے جس کی اس میں پہچان کروائی گئی ہے، اور جو اجنبیت والا معاملہ جو اس سے الگ ہٹا ہوا ہے وہ اس سے باز رہیں گے، ہر وہ چیز وہ اپنا لیں گے جو انہیں پسند ہو، اور جو انہیں ناپسند ہے وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ اور انہوں نے اپنے طور پر جو ایک محکومی اور توق ڈال رکھا ہے تو وہ ان سے دور ہو جائے گا کہ جب وہ لوگ اس کتاب کے ذریعے ماننے والے ہوں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی حمایت کریں گے اور اسی سے مدد لیں گے، یعنی وہ خاص روشنی کی جو اس کے ساتھ سامنے آیا ہے اس کی اتباع کریں گے، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس، تو کہو اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام دینے والا ہوں اکٹھے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے جو کہ اختیار والا بلندی اور پستی کا، تو بلندی اور پستی کا اختیار اس اللہ کے پاس ہے، اسی اللہ نے تم سب کی طرف مجھے پیغام بنا کر بھیجا ہے۔ آج لوگوں کو کون پیغام دے رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے پیغام ملا، تو جو خالص کتاب سے خالص اللہ کے احکامات کو سامنے پہنچائے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں رسول۔ کوئی شخص جو صرف کتاب کے پیغام کو پہنچا رہا ہے وہ رسول ہوگا، اور الرسول ہے ہی کتاب۔ کہہ دو لوگوں کو کہ بے شک میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں اور تمہاری طرف یہ سب کچھ سامنے اس کی طرف سے آیا ہے جو بلندی اور پستی کا اختیار رکھتا ہے، وہی حاکم ہے، کوئی اور حاکم بھی نہیں ہے، اسی سے آیا ہے اور اسی سے مردنی ہے، یعنی آپ اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو آپ کی نشو و نما ہوگی، آپ کو زندگی ملے گی، آپ نئے سرے سے پروان چڑھیں گے۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ مردہ بن جائیں گے، جس طرح آج مسلمان قوم مردہ قوم ہے، دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہے، دنیا میں ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی ہے، ہر جگہ ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، ہر جگہ مارا جاتا ہے، دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے، کوئی توقیر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل یہودی ہے، اس کی اتنی ویلیو ہے کہ وہ جو چاہے اپنی مرضی سے اپنے دفاع کے نام پر لاکھوں لوگوں کو مار دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کی توقیر ہے، اس کی عزت ہے۔ اور یہ نام نہاد مسلمان جو اربوں کی تعداد میں ہو کر بھی
اس چھوٹے سے ملک سے دبے ہوئے ہیں، صرف کس لیے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کیا ہے، ان لوگوں نے ملاوٹ کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ مل رہا ہے کہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اگر یہ شرک اور ملاوٹ اتنا نہیں کرتے تو اس قدر ذلت و خواری بھی نہیں ہوتی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں کہہ دو کہ میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، تو جو بھی اللہ کا پیغام اللہ کی کتاب کے ذریعے دے رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو صرف اللہ کا پیغام دینے والا ہوں تمہاری طرف۔ اور پیغام کس کا ہے؟ اس کا ہے جو اختیار رکھتا ہے بلندی اور پستی کا، وہی حاکم ہے، کوئی اور حاکم نہیں، اسی کی گورنمنٹ اصل ہے، اور اسی کے ذریعے حیا ہے، نشو و نما، اور اسی کے ذریعے مردنی ہے۔ تو آج جو مردہ قوم بنی ہوئی مسلمان قوم، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، بس مانو اللہ کو، یعنی اس کے ماخذ والے خبر دینے کے پیغام کی، جو ماخذ کا خبر دے رہا ہے اس پیغام کو مان لو تو اللہ کو مانو گے۔ اور جو یہ مان لے گا اللہ کو، آگے پھر اس کی اللہ مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ یؤمن باللہ و کلماتہ، یعنی وہ مانے اللہ کو اس کے کلمات کے ذریعے، اس کی باتوں کے ذریعے۔ اللہ کی بات کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، تو اس کتاب کی باتوں کے ذریعے ہی اللہ کو ماننا پڑے گا، غیر اللہ کے کلام سے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد واتبعوا، جب تم اس کی اتباع کرو گے تو ہوگا کیا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو گے، ہدایت حاصل کر لو گے، راہ پالو گے۔ جب یہ ہدایت والی راہ مل جائے گی، سیدھی راہ مل جائے گی، تو آپ دنیا میں کامیاب بھی ہوں گے، دنیا میں سربلند بھی ہوں گے، آپ کی عزت و توقیر بھی ہوگی، آپ کی تکریم بھی ہوگی، آپ کی بات کو سنا بھی جائے گا، آپ کی بات کو پذیرائی بھی ملے گی، اور آپ کو آگے رکھا جائے گا، رہنما بنایا جائے گا۔ تو یہ تھی اس کی تمام تر صورتحال۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوئی کہ دراصل نبی الامی جو ہے کوئی جاہل نبی نہیں ہے، بلکہ خاص ماخذ کا خاص خبر دینے والا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں ام القری آیا ہے تو بستی کی ماں نہیں کہا جاتا ہے، بستی کا ماخذ۔ اسی طرح ام الکتاب آیا ہے، کتاب کا اصل ماخذ، کتاب کی اصل بات کیا ہے۔ تو ایسے ہی جہاں بھی آیا قرآن میں اس مادے سے، ہر جگہ یہ ماخذ والا کہلائے گا، کہیں بھی یہ جاہل یا ماں والا نہیں کہلائے گا۔ اس کے باوجود بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔